قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورۃ الاعراف قرآن مجید کی سب سے طویل مکی صورت ہے، اور قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین کے خلاصے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جمع کیے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی جو اللہ تعالیٰ کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں. واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرنا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کے قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وبہ یعدلون، اور اسی حق کے مطابق عدل کرتا ہے. وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں. وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا موسیٰ سے ان کی قوم نے علیہ السلام، تو کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا عصا مار پتھر کو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے، اس چٹان سے، اس پہاڑ سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم، انسانوں کے ہر گروہ نے، یعنی ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کا پتہ چلا لیا کہ اس نے کس چشمے سے، کس گھاٹ سے پانی پینا ہے. وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس بستی میں، اس شہر میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ. نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو ہم مزید بھی عطا فرمائیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، یعنی ان ظالموں نے، ان میں سے ظالموں نے اس کلمے کو جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمایا تھا، ایک ایسے کلمے سے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بخشش مانگنا، تو انہوں نے کہا حِطَّةٌ نہیں کہنا، حِنطَةٌ کہنا ہے. یعنی ایک عادت جو تھی ان کی، ہر بات کی نفی، ہر بات کی نافرمانی، ہر بات میں نقص، ہر حکم میں تبدیلی، یہ ان کا مزاج تھا. تو انہوں نے بدل دیا اس کلمے کو ایسے کلمے سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا.
فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، اور ان کی اس زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں بنی اسرائیل کے لیے جمعہ ہی کا دن ایک روایت کے مطابق عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عبادت کے لیے اجتماعی نماز کے طور پر ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے، اور اس کی نوعیت بھی وہی تھی جیسے ہمارے جمعے کی حیثیت ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی عادت کہ نہیں موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میری قوم جمعے کے بجائے ہفتہ چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر دن تمہارے چوائس کا ہوگا تو پھر ٹائمنگز میرے چوائس کی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرو، اس پورے دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور تورات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے مخصوص کرو گے۔ اب ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی، بنی اسرائیل کی ایک بستی، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، ان کا کاروبار تھا۔ اب ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے، ان کا امتحان دینے کے لیے مچھلیوں کو بھی سکھا دیا کہ یہ دن ایسا ہے ہفتے میں 6 دنوں کے بعد جو آتا ہے، اس میں تمہیں کوئی نہیں پکڑتا، لہٰذا وہ بھی ساحل سمندر کے قریب آ کر اٹکیلیاں لیتی، ان کے منہ میں پانی آتا اور دل میں کہتے تاڑی ایسی تیسی تن کچھ کرنے تاڑا سے۔ آخر انہوں نے ایک ہیلا کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا، اور ہفتے کے دن بجائے اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کے انہوں نے سمندر کے ساتھ کچھ چینلز بنائے، اور ان چینلز کے آگے بڑے بڑے حوض بنائے۔ اب ہفتے کے دن جو تھے وہ ان چینلز کے راستے کھول دیتے تھے، اور پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں چلا جاتا تھا، ان کے بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور اوپر سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے، ہم ہفتے کو کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ اب اس کا ذکر ہے، بالکل واضح سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھو حال اس بستی کا جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے تجاوز کیا، تعدی زیادتی کرنے کو، حد سے بڑھنے کو۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے سلسلے میں۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ یوم سبتہم شرعاً، جب ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی ابھر کر، شرعاً یعنی شر کا کے ادھر چلے گئے، شر کا کے ادھر آ گئے، اٹکیلیاں لے رہی ہیں، کھیل رہی ہیں اس کے سامنے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تَأْتِيهِمْ ان کے پاس نہ آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہم انہیں آزما رہے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اچھا اب کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کچھ انہیں منع کرتے تھے کہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو تم۔ اب ان کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب کچھ لوگ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم کیوں نصیحتیں کرتے پھرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ قالوا، منع کرنے والوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم یہ کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ بازی آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو، اس بات کو جس سے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، یعنی اس کو نظر انداز کر دیا، انجینا الذین ینہون عن الفساد، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو انہیں منع کر رہے تھے برائی سے،
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے بدترین عذاب میں، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں تو واقعتاً کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انہیں باز تو آنا نہیں، یعنی جو لاجک ہے یا جو عام حساب کتاب کی بات ہے وہ یہی کہتی ہے کہ تاریخ شاہد ہے اور تجربہ گواہ ہے کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں اصل میں جو سبق ہے ہمارے لیے، قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں قصے ہیں، لیکن کیوں ہے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رہنمائی کیا ہے؟ کہ خواہ پکا یقین بھی ہو کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تب بھی نہیں عن المنکر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اپنی سی کوشش کرنا، ان کی منتیں کرنا، جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہوں، ان کو سمجھانا، ان کی منتیں کرنا، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کرنے کے کام ہیں۔ اسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یہاں جو درمیانی گروہ تھا اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا، لیکن خیال یہی ہے کہ وہ بھی کیونکہ ظالموں کے ساتھی بن گئے، انہیں منع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انہی کے ساتھ ٹریٹ کیا۔ تو اگرچہ وہ باز نہیں آئے، لیکن جو منع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، انہیں نجات دی۔ تو آج کے اس فساد کے دور میں عام جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ خام خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے نئے فلسفے جو ہیں وہ تراش لیے گئے ہیں کہ نہیں کسی کے معاملات میں خام خواہ دخل دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی یہ فلسفہ لے کے آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی خام خواہ فساد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے وسوسے ہیں۔ ہمیں ان سب کو رد کرتے ہوئے جو بات اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کہی ہے، جو بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کی ہے، ہمیں اسی کو پرسو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جو آج کل کے جو بندر ہیں یہ ان کی نسل نہیں ہے، بس وہ پہلے ان کی شکلیں بدل کر بندروں جیسی بنا دی گئیں اور پھر وہ نسل جو ہے وہاں پر ختم کر دی گئی، آگے نسل چلی نہیں ان کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر قیامت کے دن تک وہ جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ نبوکڈنیزر ہے، ٹائٹس رومی ہے انہوں نے، اور پھر ہٹلر ہے آج کے پچھلی صدی کے اندر، انہیں کیا کیا کہ انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کیا اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو یہ فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے ایگزیکیوٹ کروایا ہے۔ کہیں نبوکڈنیزر آ گیا، کہیں روم سے ٹائٹس آ گیا اور اس نے ان کی سیکڑے سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور لاکھوں یہودیوں کو وہ غلام بنا کر، قیدی بنا کر لے گیا۔ اور پھر ہٹلر کا تو معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تیرا رب حساب چکانے، سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، منہم الصالحون، ان میں نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ ادروائز بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ کہ جو وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیاوی زندگی کا، ویقولون، اور کہتے تھے سیغفر لنا، کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن عرض مثلہ، پھر ویسی ہی متاع کو پھر لے لیتے اس کے باوجود۔ الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب،
کیا نہیں لیا گیا ان سے یہ کتاب، یہ عہد، یہ وعدہ کتاب کے اندر، کیا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ صرف اور صرف حق بات کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے وہی پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب اکھاڑ کر اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، یعنی کوہ طور کے ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، ایسے جیسے کوئی سائبان ہو ان کے اوپر، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا کہ اب یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو وہ، یعنی تورات، اس کے احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا اولاد آدم میں سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے، ذریتہم، ان کی نسل کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ تخلیق ہے، زندگی جس میں اس وقت ہم ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی ارواح بن چکی تھی، تمام انسانوں کی، ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی، لیکن اس میں یہ جو ہے یہ ابھی متشابہ ہے کہ یہ جو کہا کہ ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکالا، یعنی ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکلنا، تو ہمارے یہ جو وجود ہے ہمارا، یہ ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکلا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سیلز جو ہیں وہ ابھی تک میرے وجود میں، آپ سب کے وجود میں زندہ ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی شکل تھی وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال چونکہ قرآن مجید نے کہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلطی سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں آ گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ اصل میں یہ وعدہ جو ہے وہ روحوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی روح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکا ہے، اور یہ پورا ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، جیسے فرشتے بھی نور سے ہیں، ان کا بھی ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، جنات آگ سے ہیں، ان کا بھی ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، تو ہماری ارواح کا بھی ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، اگرچہ فرشتوں کی طرح وہ سافٹ ہے، نظر نہیں آتا، فرشتوں کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو روح کا وجود بھی نظر نہیں آتا، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک سافٹ وجود بنایا ہے انسان کا، یہ ایک جسم ہے جو ہمیں ہر اعتبار سے نظر آتا ہے، یعنی اس کے سیلز کو ہم مائکروسکوپ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے کروموسومز کو بھی دیکھ کر الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ کروموسوم پر 1-2 سال ڈاکٹر صدیق صادق صاحب مرحوم جب حیات سے، تو وہ چونکہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، تو میں انہیں سے درخواست کیا کرتا تھا کہ ذرا ہمارے آڈینس کو سمجھا دیں کہ یہ کروموسومز کیا ہوتے ہیں، تو وہ بتایا کرتے تھے، بلکہ شاید حکیم صاحب کے پاس ریکارڈ میں ہوگا ان کا خطاب، جس کو دلچسپی ہو وہ سن لے ہمارے نیچے آڈیو ویڈیو سیکشن سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کروموسوم جو ہیں وہ الیکٹرون مائکروسکوپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بارہ ان کا ایک خاص فیلڈ تھا جو وہ کہہ سکتے تھے۔ تو انسان کا یہ جو جسمانی وجود ہے، یعنی اس میں الیکٹرون مائکروسکوپ تک کی چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اس آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو انسان کا روحانی وجود ہے وہ کبھی اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتا، جیسے فرشتہ کا وجود دکھائی نہیں دیتا۔ آپ جتنی مرضی پاورفل ٹیلیسکوپ لے کے آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آسمان پر کتنے فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، میکائیل علیہ السلام کہاں ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ روحانی وجود ہیں۔ تو انسان کا روحانی وجود بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح جو ہے باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ بنائی تھی۔ میری روح میری ہی روح تھی، آپ سب کی، ہر ایک کی روح آپ ہی کی روح تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو سب سے پہلے وجود میں آئی وہ پہلے دن سے آپ ہی کی روح تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈھیر لگا ہوا تھا،
ارواح کا اس میں تھے، کوئی روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے جسم کے بنتے ہوئے اس میں ڈال دی اور کوئی کسی کے اندر ڈال دی، ایسا نہیں ہے. یعنی روح پہلے ہی دن سے آئیڈینٹیفائڈ تھی، میری روح میری ہی روح تھی، اور آپ سب کی ارواح جو ہیں وہ آپ سب ہی کی ارواح تھی. تو بہرحال جسمانی وجود کس طرح کا تھا وہ تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا. لیکن قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ پیٹھوں میں سے، ایک دوسرے کے پیٹھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کے اولاد کو نکالا، تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہی آیات مشتبہات کا اصل تصور ہے کہ کل من عند ربنا، کہ یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان کو راہ راست پر رکھنا، ان کی ڈائریکشن کو درست رکھنا. تو بہرحال ہم سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کا کوئی دیدار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوئر ان کے سامنے کیا اور پھر ان سے سوال کیا الست بربکم. دیکھیے اب آ گیا یہ سوال، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے کہا یس انڈیڈ، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. ان تقولوا یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ دیکھو تم مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑے باپ دادوں نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو بس ان کی اولاد تھے. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا ہمیں تو ہلاک کرے گا اس عمل کی وجہ سے جو اہل باطل نے، رانگ ڈوئرز نے کیا تھا. اب جب دنیا میں ہم آئے، بڑی واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں رہتا ہے. یعنی سٹیجز ہیں انسان کی فارمیشن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے، وہ اس انسان کی روح کو لا کر اس انڈر کنسٹرکشن جو باڈی ہے اس کے ساتھ ملک کر دیتا ہے. اب جب دنیا میں انسان آتا ہے تو ایک جسمانی وجود لے کے آتا ہے اور اس کے اندر وہ روح ہوتی ہے. لیکن جیسے ہوتا نا کہ سافٹ ویئر جو ہے، جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرز ہیں وہ ہلکے کمپیوٹر میں کام نہیں کرتے، تو آپ کو اپنا کمپیوٹر جو ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی خاص سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کرنے کے لیے، تب وہ کام کرتا ہے. تو چونکہ روح کا سافٹ ویئر جو ہے یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے، یوں سمجھیے کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو وہ پوری طرح آپریٹ نہیں ہوتا. تو جب انسان بالغ ہوتا ہے تو پھر وہ پوری طرح، کیونکہ اس کا جو تھنکنگ پروسیس ہے انسان کا، اس کا دماغ بھی پوری طرح میچور ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے جذبات پر ایک کنٹرول بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو انسان جو روح کی امپلیکیشنز ہیں وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. یہ سوال اس کے دل میں اٹھنے شروع ہوتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، یہ کون ہے. یعنی اپنی ماں کو تو وہ بچپن سے پہچاننا، بہت جلد پہچاننا شروع کر دیتا ہے. محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے دودھ پلاتی ہے، یہ میرا خیال رکھتی ہے، یہ میری صفائی کرتی ہے، یہ میری حفاظت کرتی ہے. پھر جلد ہی باپ کو، بہن بھائیوں کو بھی پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سب بھی میرے محسن ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر معاشرے کو بھی پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ ایک کسان ہے جو میرے لیے غلہ اگاتا ہے، پھر ایک مزدور ہے جو مل کے اندر میرے لیے کپڑا بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. انسان تمام جو نیڈز ہیں ان کو فیل کرتا ہے. اور پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس سے بیونڈ سوچتا ہے، یعنی اس کی جو بیونڈ دیٹ سوچ ہے، اس کو آپ تصور کریں کہ وہ سوچ اصل میں کیا ہے کہ یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور میرے پینے کا پانی جو ہے وہ اتارتی ہے، یہ کون لاتا ہے؟ وہ جو سورہ واقعہ کی میں نے آپ کو 4 نشانیاں بتائی تھی نا کہ افرأیتم ما تمنون، کبھی غور کیا تم نے عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ اب اس سیمن کو پروسیس کون کرتا ہے؟ وہ عورت کے جسم کو کس نے سکھایا ہے کہ وہ اس سیمن کو کیسے پروسیس کرے
اور 9 ماہ کے بعد ایک بچہ جو ہے بنا کر ڈیلیور کر دے؟ کون ہے یہ سوالات ہیں سارے، یہ سارے کے سارے۔ تو ہر جگہ وہاں کا آگے نا چاروں میں، انتم تخلقونہ ام انتم انزلتموہ من المزن انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس بچے کو تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ وہ پانی بادلوں میں سے تم نچوڑتے ہو یا ہم لاتے ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال ہیں۔ دوسری طرف انسان اپنے دل میں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک معیار ہے، میرا دل میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، میرا ضمیر مجھے کہتا ہے چیٹ نہ کرو، میرا ضمیر کہتا ہے کہ کسی پر زیادتی نہ کرو۔ لیکن اگر میں یہ ساری جو اندر سے باتیں آ رہی ہیں ان کی نفی کر دوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ جو فزیکل لاز ہیں، قانونی طبعی قوانین، ان کی خلاف ورزی کروں تو مجھے فوراً سزا ملتی ہے۔ میں گرم گرم کافی کا گھونٹ بھر بیٹھوں تو کیا ہوگا؟ میرا تالو بھی جل جائے گا، میری زبان بھی جل جائے گی، میرے ہونٹ اور مسوڑے بھی جل جائیں گے، اور میں خراب کھانا کھا لوں، غلطی سے بھی کھا لوں تو آدھی رات کو مجھے الائٹ اسپتال جانا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیش سزا ملتی ہے، لیکن وہاں سزا نہیں مل رہی۔ پھر میرے اندر ایک جذبہ ہے، میں ہر اس چیز سے پیار کرتا ہوں جو کسی مومنٹ مجھے آئیڈیل نظر آتی ہے، بے عیب نظر آتی ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص کا تجربہ جتنی بھی اس کی عمر ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بے عیب شے نہیں ہے، لیکن وہ جذبہ اتنا قوی ہے کہ اس کے باوجود وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتا، چلو چڈو کیڑا نہیں، میں ہوں آپ ہوں، ہم کسی ایسی چیز سے محبت نہیں کر سکتے جو کسی وقت ہمارے خیال میں آئیڈیل نہ ہو، عیب دار ہو۔ کچھ دیر کے لیے فرض کریں گے تو پسند کریں گے اس چیز کو، جب عیب نظر آئیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی وہ روح جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے، وہ تو صرف اسی کو ڈھونڈ رہی ہے کہ جو بے عیب ہو۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، اور مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اصل میں تو اسی کی تلاش ہے نا۔ یعنی انسان جو ہے کوئی معیار قائم کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو معیار قائم کرتا ہے نا اس کو۔ اگر ریفرنس ہی نہ ہو تو پھر انسان کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ہم نے بہت اونچا ریفرنس دیکھا ہے، ایک ایسی ہستی کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں اور کوئی عیب نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا ایک دفتر میں بیسا مباحثہ ہوتا رہتا تھا، غیر مسلم بھی تھے کام کرنے والے، تو ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے کہا کہ اصل میں تمہارے مذہب اتنا برا نہیں ہے، لیکن تمہارا اصل پرابلم یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو مسلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کا معیار اتنا اونچا ہے کہ جو بھی لیڈر ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ صفر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے آئیڈیل، وہاں انسانوں میں بھی ہمارے پاس ایک ایسی آئیڈیل شخصیت ہے کہ جس کو کوئی انسان جو ہے وہ جا کر چھو نہیں سکتا۔ یعنی وہ ہستی کے جس کو آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ تھا، یہ بھی 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 تھا۔ یعنی ہماری مساجد میں امام 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے اور ہوتا ہے اور جمعے کو خطبہ دینے کے لیے اور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی 2 بیویوں والا ہوگا، لیکن ایک بیوی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہماری جو انوالومنٹ ہے وہ ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنے دیتی لمبا چوڑا۔ تصور کیجئے 10 ازواج تھیں بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اس کے باوجود آپ کمانڈر ان چیف بھی تھے مسلمانوں کی افواج کے، آپ مدینہ کے ریاست کے سربراہ بھی تھے، مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے،
مسجد نبی کے استاد بھی تھے، اور وہ ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان سب کے باوجود اب 2/3 نصف یا 1/3 رات کھڑے ہو کر مصلی پر تہجد بھی پڑھتے تھے۔ کوئی اس معیار تک پہنچ سکتا ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس کا ہماری روحوں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، وہ پرفیکٹ ہے، تو ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ورنہ یہ خیال ہمیں کہاں سے آنا تھا کہ کوئی آئیڈیل بھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جھانکتا ہوں تو مجھے ہزاروں نقش نظر آتے ہیں، ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی لیڈر نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پورا اترنے والا، تو ہمیں کوئی پرفیکٹ چیز تو نظر آتی نہیں۔ آج کی تاریخ میں میں ایک پرفیکٹ گھر بناتا ہوں، 2 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بیسیوں نقص ہیں۔ تو یہ معیار، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت وہ ربائی ہے علامہ اقبال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر طرف جہان میں، دنیا میں تمہیں کوئی خوبی، کوئی رنگ نظر آتا ہے، زاں کے از خاکش بروی دارزو، یا تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ اس میں امن ہو، سکون ہو، اور اس میں انسانی سطح پر ایکویلٹی ہو، تمام انسانوں کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں اخوت ہو، اس میں آزادی رائے ہو، آزادی ہو، آزادی، اخوت، مساوات اور ویلفیئر ہو۔ یہ دنیا کو کیسے خیال آ گیا؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگبوز آنکھ از خاکش بروی دارزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی ہے کہ جس کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نوع انسانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی شکل میں ایک حسین خواب دیکھا تھا، اور اب نوع انسانی اس خواب کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی، ڈھونڈ رہی۔ اس لیے کہ یہ سارے معیارات کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قائم کیے اس نظام کے علاوہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انسانیت کو جو لیولز دیا ہے، جو لیول دیا ہے انسانیت کو، وہ شاید دوبارہ جب خلافت راشدہ قائم ہوگی تو پھر وہ لیول اچیو ہوگا، لیکن بہرحال معیار تو ہے، یعنی مساوات کہی جاتی ہے، کہنا بہت آسان ہے، میں بھی 2 گھنٹے تقریر کر دوں گا انسانی مساوات پر، لیکن آپ ایک بڑی سلطنت کے فرما روا ہو، پورا جزیرہ نما عرب اور مصر مغرب میں، اور عراق اور ایران مشرق میں، اور آپ ایک سرکاری سفر کریں ایک اونٹ پر ایک خادم کے ساتھ، اور اس خادم کے ساتھ یہ طے کریں کہ ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل میں نکیل پکڑوں گا تم سوار ہوگے، اور ایسا ہوا۔ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، ایک بدو کھڑا ہو گیا، لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی سپاہی اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آیا، کوئی بٹھانے والا نہیں آیا، آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ خائن ہیں، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو ان چادروں کا بنا ہوا لگتا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا ہر مسلمان کو ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، اور وہ ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ میرا قمیص اس سے نہیں بنا، آپ تو لمبے قد کے ہیں، آپ کا کرتا بنا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے زیادہ حصہ لیا ہے اس کپڑے کا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ وضاحت کرو۔ عبداللہ نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دیا تھا۔ تب اس بدو نے کہا الان نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔
اور کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہوئے شہید کر گیا ان کو آگے مجوسی غلام، کیوں؟ حالانکہ اندازہ تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی اسپانسپیریسی ہو رہی ہے، وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کوئی سیکیورٹی میجر نہیں تھا۔ جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان کو، ایک عام شہری کو حاصل تھی، وہی سیکیورٹی امیر المومنین کو بھی حاصل تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے گھیراؤ کیا تو مختلف علاقوں کے گورنرز، حضرت معاویہ، حضرت عبد بن العاص بار بار خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ مطلب کیا ہے کہ میرا خون کسی عام مسلمان کلمہ گو کے خون سے بڑھیا نہیں ہے۔ میں نے اس کیا تقریر کرنی بڑی آسان ہے، لیکن اس پر آپ کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی آپ اس اصول پر قائم رہیں کہ میں بڑھیا نہیں ہوں، میں سپیریئر نہیں ہوں، کوئی مجھ سے کمتر نہیں ہے کہ جو میرے لیے خون بہائے گا۔ تو یہ وہ معیارات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی آئیڈیل جو روح کے ذریعے سے آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آئیڈیل، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے انسان آئیڈیل کے اس اندر سے جو خواہش اٹھ رہی ہے، آئیڈیل بے عیب بے نقص سب خوبیوں والا تمام کمالات والا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نوع انسانی کے لیے ایک رہنما اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ رہنما بالکل اس کے لفظی معنوں میں سمجھیے، راستہ دکھانے والا۔ یعنی اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور کوئی یو پی ایس کا بھی انتظام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا چھا جائے گا یہاں پر، لیکن یوں ہی روشنی ہوگی تو راستہ ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا مینار کھڑا کر دیا، تبھی تو سراج منیرہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہدایت کے روشن چراغ، اور اس کی کرنیں ہیں جو آج ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو بہرحال ذکر ہو رہا تھا عہد الست کا، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم ہے نا۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں شاید کہ لوگ رجوع کریں۔